السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریز اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنون یارم کی 20 ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ جنون یارم کے نمبر 20 پارٹ 2۔ تحریر عریز شاہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، یارم کے گھر سے مسٹری باکس غائب ہو جائے؟ میں مان ہی نہیں سکتا۔ وہ چیز کہیں سے بھی غائب ہو سکتی ہے لیکن یارم کے گھر سے نہیں۔ یار ایسا کیسے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یارم کے گھر سے کوئی چیز چوری کر کے چلا جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ تم پورے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ان لوگوں نے صرف یارم کے گھر سے ہی اس کا مسٹری باکس چرا لیا ہے؟ سارم حیرانگی سے ان کے آفس پہنچا تھا۔ ہزر نے بس ابھی اسے بتایا تھا کہ یارم کے گھر سے مسٹری باکس چوری ہو چکا ہے، جس پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ ڈیول کے گھر سے چوری؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ سارم، یار تم بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہے ہو۔ یارم بھی انسان ہی ہے۔ اگر اس کے گھر سے چوری ہو گئی ہے تو اس میں اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہزر نے اسے خاموش کروایا تھا۔ یار میں اوور ری ایکٹ نہیں کر رہا ہوں۔ یارم کوئی عام انسان نہیں ہے، ڈان ہے دبئی کا، جانا مانا ڈان۔ پورا دبئی کانپتا ہے اس کے نام پر، اور اس کے گھر سے اس طرح سے چوری ہو جانا تم لوگوں کے لیے یہ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ ڈیول کے گھر میں اگر چوریاں ہونے لگی تو عام انسان پھر… سارم یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اب ڈان کے گھر سے چوری ہوگی تو پھر وہ کاہے کا ڈان ہوا؟ یقیناً ڈرک ان کی آخری بات سن چکا تھا۔ تبھی اندر آتا دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، ڈرک تم فی الحال اس ٹاپک سے دور رہو گے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم یہاں ضروری چیز پر ڈسکشن کر رہے ہیں، تم بعد میں آنا۔ شارف نے اسے گھور کر کہا تھا۔ او کم آن یار، اگر اس پولیس والے کو تم لوگ اپنے ڈسکشن میں شامل کر سکتے ہو تو میں کم سے کم اس سے زیادہ تم لوگوں کے لیے یقین کے قابل ہوں۔ وہ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا، یقیناً لوگ یارم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یارم کے گھر سے کیسے چوری ہو سکتی ہے۔ یار وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ سارم کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ مسٹری باکس بہت سارے لوگوں کی نظر میں تھا اور یارم کے ہاتھ اس کی چابی بھی لگ چکی تھی۔ سو میں بھی کسی نہ کسی انسان کی مدد سے ان لوگوں کو
پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے وہ لوگ مسٹری باکس چوری کرنے اس کے گھر تک جا پہنچے۔ لیکن ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس مسٹری باکس کی چابی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے خیام کے، شارف نے پرسکون انداز میں کہا تھا جب یارم اندر داخل ہوا۔ مسٹری باکس کی چابی خیام کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایئرپورٹ میں اس سے کوئی آدمی ٹکرایا تھا اور اس کے بعد سے اس کا لاکٹ غائب ہے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ ہزر اور شارف اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئے تھے، جبکہ درک کا کہکا بے ساختہ نکلا تھا۔ ڈیول، دبئی کا بے تاج بادشاہ، مافیا پر راج کرنے والا یارم کاظمی ایک چھوٹی سی چابی کا خیال نہیں رکھ سکا۔ یارم کاظمی راج کرنے والے گرڈز نہیں ہیں تم میں، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ یارم اسے اگنور کرتا ان لوگوں کو مزید بات بتانے لگا تھا، جبکہ درک بیچ بیچ میں فضول قسم کے ٹوکے لگا رہا تھا۔ رخ نے تمہارے لیے اسپیشل بریانی بنائی ہے، تم نے شام کو آنے کا وعدہ کیا تھا شاید۔ جاؤ، اس نے جان چھڑانے کے لیے درک سے کہا تھا، جبکہ اس کی تو آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ہاں ہاں، تم لوگ اپنے مسٹری باکس اور اس کی چابی کا رونا رو، میں جا رہا ہوں بریانی کھانے کے لیے۔ تم جیسی سڑی ہوئی شکلوں سے تو کہیں گنا زیادہ خوبصورت میرے بھانجے کی شکل ہے۔ ہائے میرا گڈا، میں آ رہا ہوں، وہ ٹیبل سے نیچے اترتے ہوئے بولا تھا۔ میرے بچے کا گال گندا مت کرنا، یارم نے پیچھے سے کہنا ضروری سمجھا تھا، جبکہ درک نے اسے گھورا تھا۔ سارم یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے تم لوگوں کو کسی تیسرے کو انوالو کرنے کے لیے کہا تھا کیا؟ سارم کے جانے کے بعد یارم اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ان دونوں سے سوال کرنے لگا۔ نہیں یارم، جب تم نے فون کیا تھا تب سارم یہیں پر تھا اور اسی کیس کے بارے میں جاننے کے لیے آیا تھا۔ خیر، ہم نے کوشش کی تھی اسے کچھ بھی پتہ نہ چلے، لیکن پھر بھی تمہیں پتہ ہے نا، شارف جب تک پوری بات نہ جان لے اسے سکون نہیں ملتا۔ کال بند کرتے ہی یہ شروع ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے مجبور ہو کر سارم کے سامنے بتانا پڑا، ہزر نے ذرا غصے سے شارف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خیر، سارم تو ہمارے ساتھ ہے نا، پریشانی والی تو کوئی بات نہیں۔ شارف نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سارے راز کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ لیلا، لیپ ٹاپ لے کر آؤ،
اس نے پاس کھڑی لیلا سے کہا تھا، جو کب سے اپنے ناخنوں میں مصروف تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ان سب چیزوں سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کے سامنے اوپن کرنے لگی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ پتا کیسے چلا یارم؟ ہیزر نے حیرت سے اسے پوچھا تھا جب اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کا ڈمپل ہلکا سا شو ہوا تھا۔ میں دبئی کا ڈان ہوں ہیزر، پورا مافیا کانپتا ہے میرے نام پر۔ دبئی پر راج کرتا ہوں اور مجھ میں راج کرنے کے گٹس ہیں۔ وہ آنکھ دبا کر درد کی بات دہرانے لگا تھا۔ لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں، ہیزر نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ تقریباً 10 سال پہلے ایک عورت نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تھا، جس کی پیدائش پر اس کا شوہر بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ اس اولاد سے پہلے اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دفنانے کے بجائے اس کے 4 دن کا مردہ وجود اٹھا کر اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ایک اپارٹمنٹ میں لے کر آ گیا تھا۔ بھیا، آپ کو کیا لگتا ہے میں کامیاب تو ہو جاؤں گا نا؟ میں اپنے بیٹے کو ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس مردہ لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولا تھا۔ ارے ہاں ہاں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فارمولا ڈاکٹر کا اصل فارمولا ہے۔ ہم سب کچھ اس کے مطابق کریں گے۔ ڈاکٹر کا یہ فارمولا 1% بھی ناکام ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ ہمیں ایکسٹرا بچوں کی نہ تو لاشوں کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ہمیں کسی اور پر آزمانا ہوگا۔ بس وہ فارمولا استعمال کرو، دیکھنا یہ لاش ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس محفوظ ہو جائے گی۔ تمہارے بیٹے کا وجود ہمیشہ تمہارے قریب رہے گا۔ بھیا، یہ اصل فارمولا ہے۔ اس نے اس کو ایک پیپر پر لکھا تھا۔ یہ پیپر ڈاکٹر کی ڈائری میں تھا۔ اس نے یہ فارمولا تیار کرنے کے لیے اپنی ڈائری میں سیو کیا تھا۔ اس نے ایک پیج اس کے سامنے کیا جو کسی ڈائری کا پھٹا ہوا کاغذ تھا۔ ہاں ہاں، یہ فارمولا تم مجھے دے دو، میں اسے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک ایک آدمی وہاں نیچے آیا۔ امجد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم اس بچے کو یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ کہیں تم وہ اس
ڈاکٹر والا فارمولا تو اس پر استعمال نہیں کرنے والے، لیکن تم یہ ڈائریکٹ اپنے بچے پر کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ یعنی کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ فارمولا کامیاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بات سچ تھی کہ تم نے ڈاکٹر کا فارمولا چوری کر کے اسے جان سے مارا ہے۔ وہ فارمولا تمہارے پاس ہے، وہ آدمی جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، جو فارمولے کے بارے میں ساری معلومات رکھتا تھا۔ امجد نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ ازمیر نے آگے بڑھتے ہوئے اس آدمی کے پیٹ پر چھڑا مارنا چاہا تھا جب اچانک ہی لوگوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ وہ آدمی اکیلا نہیں آیا تھا، بس اس کے ساتھ اس آدمی کے بھی آدمی تھے۔ اس نے ان لوگوں کو ازمیر پر حملہ کرتے دیکھ وہاں سے نکلتے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ فارمولے کو وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنے والا تھا۔ وہ یہ فارمولا کامیاب ہوتے ہی وہ اپنی بیوی اور بچی کو یہاں سے لے کر ہمیشہ کے لیے غائب ہونے والا تھا۔ اس کی بیوی بہت افسردہ تھی، اسی لیے وہ اسے کچھ عرصے تک اس کے بھائی کے پاس چھوڑنے والا تھا، اور آج وہ لوگ جانے والے تھے اور اسے وہ فارمولا سیو کرنا تھا۔ اسے سامنے اپنی بیٹی ایک مسٹری باکس کے ساتھ کھیلتی نظر آئی تھی۔ اس کے گلے میں لاکٹ تھا جس میں اس مسٹری باکس کی چابی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے وہ مسٹری باکس لیتے جلدی سے وہ پیج اس مسٹری باکس کے اندر رکھتے ہوئے اس کو لاک کر دیا تھا۔ خیام، میری بچی، اس لاکٹ کو اپنے گلے سے مت اتارنا، اور نہ ہی کسی کو اتارنے دینا۔ یہ مسٹری باکس اپنے پاس رکھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے اندر روم میں لے جانے لگا تھا جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی باہر ہے۔ وہ باہر آیا۔ سنو، خیام کو لے کر جلدی سے جلدی یہاں سے نکلو۔ میں نے تمہاری اور خیام کی ترکی کی ٹکٹس بک کروا دی ہیں۔ تم یہاں سے سیدھی ایئرپورٹ پہنچو، اور یہ مسٹری باکس کسی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ میں تم سے لوں گا، یاد رکھنا۔ اس کے لیے اگر مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کروڑوں اربوں کا فارمولا ہے اس کے اندر۔ اس کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنا، اور یہ مسٹری باکس اپنے پاس رکھنا۔ میں تم سے رابطہ کروں گا۔ جلدی سے اس کے گھر سے نکلنے کو کہتا وہ تیز تیز بول رہا تھا، جبکہ وہ عورت جو شاید اپنے شوہر کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی، حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امجد نے فی الحال صرف اور صرف اسے اس گھر سے نکالنا تھا، اور وہ اسے نکالنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی
کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بس جلدی سے جلدی ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی، لیکن اسے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ اس کی گاڑی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اتنی تیزی سے اس کے قریب آ رہے ہیں کہ وہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی بچی مر سکتی تھی۔ ابھی 4 دن پہلے اس نے اپنا بیٹا کھویا تھا۔ اپنی بیٹی کی جان گنوانے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ چچا، آپ میری بات سنیں۔ آپ حیام کو ایئرپورٹ لے کر جائیں۔ میں گاڑی لے کر ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے اپنے گھر کے پرانے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صرف اسی پر وہ اس وقت بھروسہ کر سکتی تھی۔ نہیں بی بی جی، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا ابھی ابھی آپریشن ہوا ہے۔ میں آپ کو اس طرح بے آسرا، بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ آپ کو جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں صاحب، بہت غلط کام کرتے ہیں۔ وہ آج پہلی دفعہ اس کے سامنے بول پڑا تھا۔ میں جانتی ہوں چچا، میں جانتی ہوں۔ آپ میری فکر نہ کریں۔ اس وقت میری بیٹی کی جان بچائیں۔ میں نہیں جانتی اس باکس میں ایسا کیا ہے کہ وہ لوگ ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ اپنا بیٹا کھو چکی ہوں۔ اپنی بیٹی کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ میں صرف آپ پر ہی بھروسہ کر سکتی ہوں۔ آپ آگے سے اپنا راستہ بدل لیں۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈرائیور نے تھوڑا آگے جاتے ہوئے گاڑی سے نکلتے حیام کو اپنے ساتھ نکالا تھا، جبکہ وہ گاڑی لے کر ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ وہ لوگ اسی راستے پر چل نکلے تھے جس راستے پر وہ گاڑی گئی تھی۔ وہ لوگ تیزی سے اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے جب اچانک انہوں نے پیچھے سے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا، اور وہ گاڑی کو سنبھال نہ پائی۔ وہ تیزی سے اوپر والی سڑک سے نیچے والی سڑک پر اپنی گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش میں گاڑی سمیت پھسلتی گئی تھی۔ گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر تھی جب سامنے سے آتی گاڑی بھی اس سے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ آدمی جو بھی تھا، اس نے اپنی گاڑی کو بڑی مشکل سے بریک لگاتے ہوئے اس کا رخ بدلا تھا، جبکہ وہ آدمی اچانک ہی اس گاڑی کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ وہ آدمی تیزی سے اس گاڑی سے نکلتے ہوئے اس عورت والی گاڑی کے پاس آیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟
اس نے عربی میں سوال کرتے ہوئے اسے باہر نکالا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، جبکہ اس کے جسم پر ہٹ لگنے کی وجہ سے کافی ساری چوٹیں تھیں۔ مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے، بھاگنا ہے، وہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ فکر مت کریں، میرے رہتے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے باہر نکالنے لگا تھا، جو تقریباً 23 سے 24 سال کا ایک نوجوان تھا۔ تم کون ہو؟ اور وہ لوگ تمہیں دیکھ کر بھاگ کیوں گئے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ میرے خیال میں پہلے آپ کو ہسپتال لے کر جانا زیادہ ضروری ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ میں موجود مسٹری باکس کو اس نے اس طرح سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا جیسے وہ کوئی اس کا بچہ ہو۔ وہ اسے شکی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ جب وہ مسکرایا، شاید وہ یا شاید صرف اسے لگا کہ وہ مسکرایا۔ آپ شاید مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، دبئی کے ڈان کے بارے میں سن رکھا ہوگا کچھ۔ اس نے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے سہارا دیا تھا۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا شوہر صرف اسی انسان سے تو ڈرتا تھا۔ وہ صرف اس کا شوہر ہی نہیں، دبئی کا بچہ بچہ ڈرتا تھا۔ میرا نام یارم کاظمی ہے اور مجھے دبئی کا ڈان کہتے ہیں۔ کیا آپ مجھ پر یقین کریں گے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس عورت نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے فون کی گفتگو سنی تھی۔ اس نے کہا تھا، یہ فارمولے والا کیس کسی بھی طرح ڈیول تک نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ آج کل وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ پولیس میں نہیں ہے، لیکن پولیس کے سارے کام وہ خود کرتا ہے۔ اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا دبئی کے ڈان کے بارے میں۔ ایک ڈاکٹر نے ایک فارمولا بنایا تھا جس میں وہ بچوں والے کیس پر ایکسپیریمنٹ کرتا تھا۔ وہ کسی طرح کا کوئی فارمولا تیار کر رہا ہے۔ میں نہیں جانتی اس کے بارے میں کچھ بھی، لیکن یہ فارمولا کروڑوں اربوں کا ہے، اور وہ فارمولا اسی مسٹری باکس میں ہے۔ اس مسٹری باکس کی چابی میری بیٹی کے گلے میں موجود لاکٹ میں ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، چھوٹے بچوں کی جان جاتی ہے اس میں اپنے شوہر کو اس کام سے روک نہیں سکتی، لیکن میں چھوٹے بچوں کے جسموں کے ساتھ ہوتی یہ بے حرمتی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بچوں کی لاش کو اذیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اچانک رو پڑی تھی، کیا اس فارمولے کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے؟ یارم نے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں سن رکھا تھا، اسی لیے وہ پوچھنے لگا۔ اس عورت نے پورے یقین سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ اوریجنل فارمولا ہے، اس فارمولے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس فارمولے کے پیچھے بہت لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یقین کریں،
اس کے پیچھے جو بھی لوگ لگے ہوئے ہیں ان سب کو چن چن کر ختم کر دوں گا۔ اب آپ آئیے، آپ کو ہسپتال لے کر چلوں۔ اس چیز کی آپ فکر مت کریں۔ یہ مسٹری باکس، وہ مسٹری باکس اپنی گاڑی میں رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر ہسپتال چلا گیا تھا۔ اس کا علاج کروانے کے بعد اس نے اسے ترکی کے ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب تک وہ عورت اس عورت نے اس سے وہ مسٹری باکس واپس نہیں مانگا تھا، اور نہ ہی کبھی یارم نے اس مسٹری باکس کا کسی کے سامنے ذکر کیا تھا۔ ہاں، لیکن اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ بعد میں امجد نامی ایک آدمی جو غیر قانونی کام کرنے والے ڈیلر آدمی اس سے یہ مسٹری باکس مانگتا رہا تھا۔ اس کی انفارمیشن نکالنے پر یارم کو پتہ چلا تھا کہ یہ آدمی اس عورت کا شوہر ہے، لیکن یارم نے اس چیز کو ٹال دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اس کی بیوی کی امانت ہے جو اس نے اس کے شوہر کو واپس کرنی تھی، لیکن یارم نے اسے وہ واپس نہ کیا تھا۔ ہاں، لیکن یہ سن کر اسے افسوس ہوا تھا کہ وہ عورت اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ سو گائز، آپ لوگوں کے لائکس کم ہو رہے ہیں، کیا خیال ہے ایک دن چھوڑ کر ایپیسوڈ دوں اور تھوڑی سی لانگ دوں؟ ناول اینڈ پر ہے تو آپ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے۔ دیکھو بھائی، جو ناول شروع ہوتا ہے اس کو ختم ہونا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک ناول آپ کا ہٹ جا رہا ہے تو اس کو کھینچی جاؤ کھینچی جاؤ کھینچی جاؤ، یہ نہیں ہوتا مجھ سے۔ جہاں پہ اسٹوری ختم ہو رہی ہے میں نے وہیں پر ختم کرنی ہے، تو ناول تو ختم ہوگا، آپ لوگ جو مرضی ہے کامنٹ میں کہو، جو چیز ختم ہونی ہے وہ تو ختم ہونی ہے۔ اور اینڈ والی ایپیسوڈز چل رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں لمبی ایپیسوڈ دوں اور ایک دن چھوڑ کر دوں، تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ باقی آپ لوگوں کے لائکس کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی بڑا فیصلہ کر لینا چاہیے اس ناول کے حوالے سے۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔